बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है आज का, और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन आज मैं दूंगा इसे बराए मेहरबानी मेरे तमाम दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ ये जो फॉरेन फंडिंग केस पे इतना शोर डाला हुआ है, ये पटवारियों ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम सफदर ने इतना शोर डाला हुआ है। असल इसकी हकीकत क्या है ये मैं ज़रूर बताऊँगा। एक और इम्पॉर्टेंट दावा भी करूंगा आज मैं, बल्कि पेशन को ही सुन लें आप मेरी, और इसको याद रखिएगा इस व्लॉग को जो मैं कह रहा हूँ। आम इंतखाबात होने से पहले, यानी जनरल इलेक्शन होने से पहले वजीर आजम बनेंगे जनाब इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर, बेशक चंद माह के लिए, लेकिन बनेंगे। कैसे बनेंगे इस पर मैं आखिर में बात करूंगा। लेकिन इन दोनों पॉइंट पर, फॉरेन फंडिंग केस पर और इमरान खान साहब के इंतखाबात से कबल वजीर आजम बनने पर बात करने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ी सी छितरोल कर दें। हम दो बददियानत सहाफ़ी हैं, दो नून लीगी सहाफ़ी हैं। बददियानत तो अल्लाह ही जानता है कितने बददियानत हैं, तो नीयतें तो अल्लाह जानता है, लेकिन दो नून लीगी पेरोल पर सहाफ़ी हैं। मैं आपके सामने उनको थोड़ा सा एक्सपोज करना चाहता हूँ। गरीदा फारूकी साहिबा ने, देखिए, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जब बने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही बने थे वो भी एक तरह से। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जी अदम एतमाद की वोटिंग कराई जाए, और उसके नतीजे में शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान बन गया, तो गरीदा फारूकी ने उस वक्त एक ट्वीट किया। गरीदा फारूकी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वाहिद मुस्तकबिल के वजीर आजम हैं जिन्हें इलेक्शन और हल्फ से कबली आला तरीन अदलिया से बतौर वजीर आजम सनद मिली है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारने का चैलेंज मिला है। यह गरीदा फारूकी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ जब बने थे तब ट्वीट किया था। इनकी बददियानती देखिए कि जब हमजा शहबाज को वजारत आला से हटाया गया पंजाब की, और चौधरी परवेज इलाही जब वजीर आला पंजाब बने, तो यही गरीदा फारूकी ट्वीट करती है कि पाकिस्तान की तारीख के शायद पहले वजीर आला है परवेज इलाही साहब, जिनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किया गया। यार, हद नहीं होगी, इनको शर्म नहीं आती है, बिल्कुल हया नहीं है, लिहाज नहीं है कि हम करते क्या हैं, हम एक्सपोज हो जाते हैं। देखिए, सहाफियों को नवाजने का रिवाज डाला ही नून लीग ने, सहाफियों को खरीदने का रिवाज डाला ही नून लीग ने। हम क्यों कहते हैं इन सहाफियों को लिफाफा सहाफी? देखिए, मैं आपको आज की ताज़ा तरीन एक खबर दे देता हूँ कि दुनिया न्यूज़ के एक मशहूर सहाफ़ी हैं सलमान गनी साहब, मेरे ख्याल है सारे लोग जानते होंगे। सलमान गनी साहब को आज अपॉइंट कर लिया गया ईवान इकबाल की कमेटी का चेयरमैन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अपॉइंट किया उनको। देखिए, ये वो लिफाफे हैं, ये वो टोकरे हैं जिसके ज़रिए ये सहाफत को और मीडिया को मैनेज करती है ये नून लीग पूरी। आज तक ये इनका वतीरा, और आज सारी कौम इनको पहचान गई है। इनके अपने नून लीग के कारकुनान इन्हें पहचान गए हैं। मैं समझता हूँ गरीदा फारूकी जिस तरह वन साइडेड खेलती है मीडिया के ऊपर, लोग कहते हैं जी लिफाफा सहाफी है गरीदा फारूकी, लेकिन मैं कहता हूं कि बात लिफाफे से कहीं आगे पहुंच गई है। इसी तरह एक और आपको पता है, पता नहीं वो वैसे ज्यादातर सपोर्ट तो वो फजलुर रहमान को करते हैं, सलीम साफी साहब की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन सलीम साफी ने एक ट्वीट करते हुए फरमाया कि पीटीआई का यह मुतालबा कि सब जमातों की फंडिंग का फैसला एक साथ किया जाए अहमकाना है। अच्छा, ये दो टके के सहाफी, तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, ये दो टके के सहाफी ये दानिशमंदी के साथ ये तज्जिए देंगे कि तहरीक इंसाफ का यह मुतालबा अहमकाना है, या मैं आपको रोकता हूं। सलीम साफी ये कह रहा है कि तहरीक इंसाफ का यह मुतालबा है, तो सलीम साफी इतना अहमक आदमी है कि इसे यही नहीं पता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला है कि तमाम जमातों की फॉरेन फंडिंग केस के फैसले एक साथ किए जाएं। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मुतालबा नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है जिस पर तहरीक इंसाफ खड़ी हुई है। तो अब ये सहाफी अपने आप को कहता है जिसे यही नहीं पता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की वजह से इलेक्शन कमीशन अब तक फैसला नहीं दे रहा। अगर तहरीक इंसाफ का मामला होता तो अब तक कब का उड़ा दिया जाता। और फिर आगे सलीम साफी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि जी पनामा में नवाज शरीफ का केस सुना गया, लेकिन पीटीआई के तरकी ग्रुप और बाकी लोगों को आज तक फैसला नहीं हुआ। पीटीआई के खिलाफ अकबर एस बाबर का केस 8 साल से चल रहा है और बाकी पार्टियों के खिलाफ कुछ अरसा कबल केस दायर किया गया है। देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूं। कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ, गरीदा फारूकी ये शो में साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब को मैं सुन रहा था। कंवर दिलशाद साहब भी ये फरमा रहे थे, बल्कि उन्होंने ये पेशन गोई की कि ऐसा फैसला इलेक्शन कमीशन देने वाला है
ایسا فیصلہ الیکشن کمیشن دینے والا ہے کہ عمران خان صاحب پر تا حیات پابندی لگ سکتی ہے، تحریک انصاف پر تا حیات پابندی لگ سکتی ہے، تحریک انصاف جو بحیثیت جماعت کالعدم قرار دی جا سکتی ہے. اور یار سیکٹری الیکشن کمیشن ہے یہ شخص، سابق سیکٹری الیکشن کمیشن ہے یہ شخص. یار ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیسیکلی قانون کا، قوانین کا. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں فارن فنڈنگ کیس ہوتا کیا ہے، اس پر تو بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی بے ضابطگی ثابت بھی ہو گئی تو فارن فنڈنگ کیس ایکچولی ممنوع فنڈنگ کیس ہے، کہ جو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ ممنوع فنڈنگ اگر لیتی ہے تو اس پر زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ سزا یہ ہو سکتی ہے کہ اس جماعت نے جتنی بھی ممنوع فنڈنگ لی ہے، الیکشن کمیشن اس ممنوع فنڈنگ کو جو ہے وہ ضبط کر سکتا ہے. اس سے زیادہ فنڈنگ نہیں ہو سکتی، یا اتنے ہی فنڈنگ کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کمیشن اس جماعت پر، اس سیاسی جماعت پر جرمانہ کر سکتا ہے. اس سے زیادہ سزا دے نہیں سکتا الیکشن کمیشن. تو یہ جو اڑایا جا رہا ہے، ایک باقاعدہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. صبح سے شام تک دو ہی ٹاپک رہ گئے نون لیگ کے پاس اور نون لیگ کے صحافیوں کے پاس. ایک تو فارن فنڈنگ کیس، دوسرا فراغ ہوگی. اس کے علاوہ نون لیگ کے پاس اب کچھ نہیں بچا. آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس چیک کریں، ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس سارے چیک کریں. جتنے نون لیگ کے صحافی ہیں ان کے اکاؤنٹس، جتنے نون لیگ کے رہنما ہیں ان کے اکاؤنٹس چیک کریں. ان کے پاس سوائے ان دو ٹاپکس کے اب پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلوچستان میں بیچارے بچے، خواتین، لوگ مر گئے، سیلاب سے بہہ گئے، ان کو پرواہ نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان اپنے آپ کو اب تک صرف اسلام آباد کا وزیر اعظم سمجھ رہا ہے، اور نہ اس نے کوئی بیان دیا اس پر، نہ اس نے کوئی مدد کی، جبکہ بلوچستان کے لوگوں کو امداد کی سخت ضرورت ہے. تو اصل میں فارن فنڈنگ ہوتی کیا ہے جی؟ دیکھیے بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ابراج گروپ جس کے مالک ہیں عارف نقوی صاحب، تحریک انصاف پر یہ الزام ہے کہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ ابراج گروپ سے جو ہے وہ فنڈنگ لی ہے. ابراج گروپ ایک غیر ملکی کمپنی ہے، یہ الزام لگایا جاتا ہے. دیکھیے میں بات بتاؤں آپ کو کہ ایک پاکستانی جو یہاں پاکستان میں پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پڑھتا ہے، گریجویشن کرتا ہے، اور پھر کاروبار کے لیے کسی بھی دوسرے ملک چلا جاتا ہے اور وہیں شفٹ ہو جاتا ہے، وہیں سیٹلڈ ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اس کے پاس دوہری شہریت ہوتی ہے اور وہ پاکستانی شہری تسلیم کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی عارف نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک میچ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے لیے فنڈ ریزنگ کی، اور اس فنڈ کو، جمع ہوئے فنڈ کو بینک اکاؤنٹس کے تھرو منتقل کیا، اور اسٹیٹ بینک میں اسکروٹنی ہوئی تو اسٹیٹ بینک کی اسکروٹنی کے مطابق تسلی بھی کر لی گئی اس پر. تحریک انصاف کی جانب سے جو دلائل دیے گئے، شواہد دیے گئے، اس پر تسلی بھی کر لی گئی. لیکن یہ آج تک ان کا رونا دھونا یہ ہے کہ جی وہ چونکہ انٹرنیشنل فرم تھی ابراج گروپ، اور اس سے جو ہے وہ فارن فنڈنگ لیے تحریک انصاف نے، تو اب اگر الیکشن کمیشن بھی تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا تو یہ ناانصافی ہوگی نون لیگ کے ساتھ. عجیب تماشا ہے جی، عجیب تماشا ہے. دوسری بات، میں آپ کو ایک اہم بات یہ بتا دوں کہ یہی ابراج گروپ، آپ کو یاد ہوگا اسی عارف نقوی نے 2016 میں $20 ملین نواز شریف کو دیے تھے، جس کے نتیجے میں $20 ملین کے شیئرز جو ہے رشوت کے طور پر دینے کے طور پر ابراج گروپ کو کے الیکٹرک مانا کراچی الیکٹرک کے شیئرز، کچھ شیئرز بیچے گئے تھے. اس وقت بھی یہ معاملہ اٹھا تھا، لیکن نواز شریف اور اس کی ٹیم نے یہی کہا تھا جی کہ یہ بدنام کرنے کے لیے غیر ملکی سازش ہے، اور اس بات کو دبا دیا گیا. 2016 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اور میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو یہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ بھائی آپ مجھ کو سو کرو اگر میں نے اتنا بڑا الزام لگایا کہ $20 ملین نواز حکومت کو عارف نقوی صاحب ابراج گروپ کے مالک جو ہے انہوں نے دیے تھے. تو کیس بالکل نیٹ اینڈ کلیئر ہے، اور بالکل اسی طرح کالا ہے کیس، جس طرح کوا کالا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سفید ہے جس طرح دہی سفید ہوتی ہے. تو اب یہ سارا پروپیگنڈا مچا رہے ہیں، ان کے پاس اب بچا کچھ نہیں ہے. حکومت ہچکولے کھا رہی ہے، اور بیچارہ 4 مہینے کا وزیر اعظم، اسلام آباد تک کا وزیر اعظم شہباز شریف جو اس وقت پاگل ہوا ہے، دیواروں سے ٹکرے مارنے کا دل چاہ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. بیٹے کی حکومت چلی گئی، مزید غصے میں اس وقت. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ہوگا کیا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ریجیم چینج آپریشن
ریورس ہو سکتا ہے. ریورس کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے ممبران کے استعفے ابھی تک قبول نہیں کیے گئے اور تحریک انصاف کے ممبران اس وقت بھی قانونی اور آئینی طریقے سے ایم این ایز موجود ہیں. گو کہ تحریک انصاف کے اپنے ایم این ایز نے عمران خان صاحب، چیئرمین عمران خان صاحب کے کہنے پر استعفے جمع کرا دیے تھے اسمبلی میں. ان کو پریشانی یہ ہو گئی کہ اگر ان کا کوئی اتحادی ٹوٹ کر تحریک انصاف کی حمایت میں آ گیا اور عارف علوی صاحب نے یہ کہہ دیا، صدر پاکستان نے اگر یہ کہہ دیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرے، تو ایک منٹ میں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ دھڑم سے نیچے آ جائے گی. پچھلے دنوں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی جو اتحادیوں سے، جو حکومتی اتحادی ہیں ان سے رابطہ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی تھی 5 رکنی، جس میں جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب شامل تھے. ان کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں پرویز خٹک صاحب شامل تھے اور بھی دیگر لوگ شامل تھے. تو اس وزیر اعظم کو یہ پریشانی پڑ گئی تھی کہ کہیں واقعی رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ ریورس نہ ہو جائے، کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نیوٹرلز جو ہے وہ نیوٹرلز اپنا ارادہ تبدیل کر چکے ہیں، ان کو غلطی کا احساس ہو گیا اور اس طرح کی باتیں عام طور پہ گردش میں. اوپن مارکیٹ میں ڈالر اس وقت 240 پر پہنچ گیا ہے، چیزیں بڑی تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہیں ملک کی. تو اب اس امپورٹڈ سرکار کو یہ پریشانی پڑ گئی تھی کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ یہ واپس عمران خان دوبارہ آ جائے. اور اس میں کوئی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، میرے پرانے ولاگز جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا اشارہ کس طرف تھا اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو 11 استعفے راجہ پرویز اشرف نے قبول کر لی. اچھا، راجہ پرویز اشرف کی بددیانتی کا میں کس طرح سے آپ کو بتاؤں. یہی وہ راجہ پرویز اشرف ہے جن سے کہا گیا کہ بھائی آپ تحریک انصاف کے استعفے جو آپ کے پاس جمع ہے انہیں قبول کریں. تو راجہ پرویز اشرف صاحب نے یہ کہہ کر جو ہے وہ ان کے استعفے قبول کرنے سے انکار کیا تھا کہ چونکہ خود بقلم خود جو ہے وہ یہ ایم این ایز میرے سامنے پیش ہو کر انہوں نے اقرار نہیں کیا کہ ہم نے استعفے دیے ہیں، اس لیے میں ان کے استعفے قبول نہیں کر سکتا، ان کے استعفے قابل قبول نہیں ہے. لیکن اب تو یہ جو 11 ممبران ہیں یہ تو راجہ پرویز اشرف کے سامنے پیش نہیں ہوئے. انہوں نے راجہ پرویز اشرف کے سامنے پیش ہو کر اقرار نہیں کیا، لیکن راجہ پرویز اشرف نے شہباز شریف کے کہنے پر ان کے استعفے قبول کر لیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں ڈر پڑ گیا ہے میری اسی بات کا جو اب سے کو میرا خیال ہے 10 دن پہلے میں نے ولاگ کیا تھا کہ اب سے 10 دن پہلے جو میں نے بات کی تھی، ان کو وہ ڈر پڑ گیا ہے کہ واقعی عمران خان دوبارہ نہ آ جائے. لیکن میں آپ کو ابھی پھر بتا رہا ہوں، عمران خان ایک دفعہ جنرل الیکشن سے پہلے وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہے ہیں. کیسے بننے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں ضرور بتاؤں گا، لیکن اس بات کو میری یاد رکھیے گا اور جتنے پاکستانیوں سے ہو سکتا ہے اس کو وہاں تک پہنچائیے میری اس بات کو کہ عمران خان وزیر اعظم بنیں گے. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دوبارہ ملے گا. اگلے عام انتخابات سے پہلے ای وی ایم مشین دوبارہ آئی جائے گی. دوبارہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ای وی ایم مشین کے تحت اگلے عام انتخابات کرانے پر مجبور ہوگا اور سکندر راجہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف نہیں ہوں گے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیب میں جتنی بھی ترامیم کی گئی ہیں سب کالعدم قرار دی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.